بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. یہ صورت یہاں سے حامیم السجدہ شروع ہو رہی ہے. یہاں سے 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. تو چونکہ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کی پہچان کے لیے ان کے ساتھ کوئی اور نام لگا دیا جاتا ہے. مثلا حامیم کے ساتھ حامیم السجدہ یا حامیم فصلت کہا جاتا ہے. یہ 7 صورتیں، ان کو حوامیم بھی کہتے ہیں اور آل حامیم بھی کہتے ہیں. سورت کے جو ابتدائی مضامین ہیں، اس میں ایک واقعہ سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے. اگرچہ یہ نہیں کہ یہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں اس واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن ہمیں اس سے آیتوں کو سمجھنے میں اور زیادہ مدد ملتی ہے کہ ان آیتوں میں کیا حکم دیا گیا ہے، کیا پیغام دیا گیا ہے، ان آیتوں میں کیا گہرائی ہے. ہم لوگ چونکہ عربی زبان اصل ہماری زبان نہیں ہے، اگر عربی ہم سیکھ بھی لیتے ہیں تو اس کی پوری گہرائیوں تک جانا، اس کی فصاحت و بلاغت کو پہچاننے کے لیے تو انسان کو بہت سارے علوم کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اصل مخاطب اس قرآن کریم کے عرب ہیں، اور عرب میں بھی جو قریش ہیں وہ مخاطب ہیں. اور ان سے جب خطاب کیا گیا ہے تو وہ آیتیں ہم پڑھیں گے، اس میں بعض باتوں کا اندازہ ہوگا کہ کیا خاص باتیں ہیں. لیکن ایک یہاں پر واقعہ پیش آیا، پہلے میں اس واقعے کا تذکرہ کر دیتا ہوں. یہ شان و نزول نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے جو پیش آیا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی تھیں، اور اس کا کیا اثر ہوا اس لحاظ سے بتانا مقصد ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کا واقعہ وہ سورۃ طٰہٰ کی آیات تھی جو انہوں نے پڑھی تھیں. یہ نہیں کہ اس وقت وہ آیات نازل ہوئی تھی، نازل تو پہلے ہو چکی تھی. یہاں پر واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی عبادت میں مصروف تھے. کفار قریش جو ہیں وہ بھی ایک جگہ دوسری جگہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد حرام ہی میں، کعبہ کے سامنے. مسجد حرام اس وقت تو چھوٹا سا علاقہ تھا، تو اس وقت ایک شخص تھا ان کا جو سردار سمجھا جاتا تھا، ابو الولید عتبہ بن ربیعہ. تو یہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو ابو الولید عتبہ نے اپنی قوم سے یہ کہا، اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اگر تم مجھے اجازت دو اور مناسب سمجھو تو میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں اور ان کو کوئی پیشکش کرتا ہوں. اگر وہ باتیں قبول کر لیتے ہوں کہ اچھا جو میری پیشکش ہے وہ قبول کر لیتے ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم ساتھ مل جائیں، ایک ہو جائیں، اور وہ توحید کی دعوت اور بتوں کے خلاف جو دعوت ہے وہ دینا چھوڑ دیں. لوگوں نے کہا ضرور جائیے، ضرور جائیے. تو یہ اٹھے اور جا کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یہ عتبہ، ابو الولید عتبہ۔ اس نے بات اس طرح کی، اور وہ بات کرنے میں بڑا ماہر تھا، اس کو بات کرنے آتی تھی، انداز آتا تھا، چونکہ وہ عربی کی فصاحت و بلاغت بھی جانتا تھا، اچھا خطیب بھی تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بھتیجے، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، آپ کا ہمارے قریش میں جو مقام ہے، جو آپ کی عزت و شرافت ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں، ہم اس کے اقرار کرتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں، آپ کا ایک خاص مقام ہے، آپ کا احترام ہے۔ بس بڑی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ آپ نے یہ جو نئی دعوت کا کام جو شروع کیا ہے، توحید کی دعوت اور بتوں کو برا کہنا، اور ہمارے آباء و اجداد جو بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کی برائی، یہ سب باتیں جو آپ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات ہو گئی ہیں۔ تو میں ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کا مقصد اس سے اگر یہ ہے کہ آپ مختلف پیشکش پر کی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حکومت حاصل ہو جائے تو ہم آپ کو حاکم بنا دیتے ہیں یہاں کا۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بات آپ کے حکم کے بغیر نہ ہو، ہم وہ کر دیتے ہیں، آپ کو وہ درجہ دے دیتے ہیں۔ آپ مال چاہتے ہیں، ہم آپ کو اتنا مال دے دیں گے کہ سب سے بڑھ کر مال آپ کے پاس ہو جائے گا۔ آپ کے پاس اگر اور کوئی ضرورت ہے، آپ کی اور کوئی خواہش ہے جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، ہم پہلے سے وہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ہو سکتا ہے کہ آپ پر کوئی اثر ہو گیا ہو، جن وغیرہ کا اثر ہوتا رہتا ہے، آپ پر ایسا کوئی اثر ہے، آپ کو کوئی جن مجبور کرتا ہے ایسی چیزیں کرنے پر، تو ہم جو رقم خرچ ہوتی ہے ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا علاج کرا دیں گے۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں رکنی چاہیے۔ آپ بتائیے کہ ان کے رکنے کی کیا صورت ہے آپ کے لحاظ سے، کہ ہم ان میں سے جو بھی آپ چاہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، بس یہ کہ ہم جڑ جائیں اور پہلے پرانے دین میں ہم ایک ایک بات پر جمع ہو جائیں۔ یہ اس کی بات کا حاصل تھا۔ ابو الولید نے جب اپنی بات پوری کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بات سنتے رہے۔ شروع میں بات انہوں نے کہا کہ ایک بات کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہہ دو، تو انہوں نے پوری بات اپنی کر دی۔ یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب کوئی اپنی بات کہنے آتا ہے تو شروع سے ہی بات توڑنے اور کاٹنے نہ شروع، نہیں یہ کیسی بات کر رہے ہو، نہیں یہ کیسی بات کر رہے ہو، نہیں، پہلے اس کی بات تو سن لو، اس کو اپنے دل کی بات نکال لینے دو۔ اس نے پوری بات کر لی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب میں کچھ کہتا ہوں، سن لو۔ ابو الولید نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ادب ہے، شروع سے ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگوں میں کیا ہوتا ہے، شروع سے ہم اس کی بات کاٹ دیں گے، وہ ہماری بات کاٹے گا، ہم اس کی بات کاٹیں گے، بس یہی لڑائی جھگڑا لڑائی جھگڑا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عجیب انداز تھا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کتنی عجیب قسم کی یہ برائیاں ہیں کہ آپ مال کے لیے کر رہے ہیں، بادشاہت کے لیے کر رہے ہیں، حکومت کے لیے کر رہے ہیں، آپ کسی اور وجہ سے کوئی خاص مقصد پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بات عام انسان برداشت نہیں کرتا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پوری بات سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ یہ بھی عجیب انداز ہے، بڑا عجیب انداز ہے۔ اپنی جانب سے کچھ جواب دیتے، کوئی غصے کا اظہار ہوتا، آپ لوگوں نے کیسے مجھ پر یہ تہمت لگا دی، کیسے میرے بارے میں یہ سمجھا، کوئی ایسی بات نہیں۔ واقعی نبی کی شان عجیب ہی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کہاں چلے گئے متبع سنت کے دعویٰ کرنے والے، جو لڑائی جھگڑوں میں اذا خاصم فجر، کہ کوئی ایک بات کہہ دی تو غصے سے بھڑک جائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ یہ اس کے مخاطب ہم سب ہیں، میں بھی ہوں، سننے والے بھی ہیں، ہم سب مخاطب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اخلاق ہمارے کہاں ہیں؟ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے کوئی بات نہیں فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ سورت کی تلاوت شروع کر دی۔ جو کچھ اس میں تھا وہ سب کچھ ان کو جواب مل گیا۔ اپنی طرف سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، اطمینان سے تلاوت فرماتے رہے، اور وہ سامنے ابو الولید عتبہ تھا، وہ سنتا رہا۔ اب بعض روایتوں میں ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ان آیاتوں پر پہنچے
جہاں عذاب کا ذکر ملتا ہے تو عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ لیا، بس 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 کوئی بد دعا نہ دے دیں ہمیں۔ اور دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے رہے اور سجدے کی آیت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور سجدے کے بعد پھر فرمایا، عتبہ سے کہا، ابو الولید آپ نے سن لیا جو آپ کو سننا تھا، اب آپ دیکھ لو، آپ کو اختیار ہے۔ یہ ہے پیغمبرانہ کام، یہ ہے پیغمبرانہ طریقہ، یہ ہے حسن اخلاق کا مجسم۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، اس کا چہرہ بدل چکا تھا، اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جہاں قریش کے باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں گیا۔ لوگوں نے بھی دیکھ کر پہچان لیا، وہ بڑے تیز لوگ تھے، دیکھ کر پہچان لیا کہ وہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس کا چہرہ بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ واپس اپنی قوم میں جا کر وہ کہنے لگا، قریش کے لوگوں میں جا کر کہنے لگا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کلام آج میں نے سنا ہے ایسا کلام کبھی نہیں سنا۔ میں جانتا ہوں سحر کیا ہے، ان کا کلام سحر بھی نہیں ہے، شعر بھی نہیں ہے، کہانت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں سحر، شعر اور کہانت کیا ہوتی ہے، یہ کاہن و جنات وغیرہ سے جو رابطہ کرتے ہیں ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں، یہ کلام کیسا ہے، میں جانتا ہوں یہ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اے قریش کی جماعت، تم میری بات مان لو اور فیصلہ مجھے کرنے دو، میرے رائے لو اور میرے رائے کے مطابق عمل کرو، مجھے اس بارے میں فیصلہ کرنے دو۔ میری رائے اس بارے میں یہ ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی مخالفت کرنا چھوڑ دو، ان کو پریشان کرنا چھوڑ دو۔ فرمایا، اللہ کی قسم، ان کی یہ جو بات ہے یہ اتنی طاقتور کلام ہے، یہ کلام جو انہوں نے سنایا مجھے اتنا طاقتور کلام ہے کہ اس کی آئندہ جانے کے بعد ایک شان ہوگی، ایک مقام ہوگا۔ یہ قرآن ہمارے سامنے ہے، ہمیں اس کی وہ قدر نہ ہو، لیکن یہ جانتے تھے کہ اس کے پیچھے کیا گہرائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اس کلام کی ایک شان ہوگی، آگے جا کر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دوسرے عرب کے لوگ اس کی مخالفت کر کے اگر ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام دوسرے لوگ کر دیں گے۔ اور اگر دوسرے عرب پر یہ غالب آ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں اور ان کو عزت و شرافت حاصل ہو جاتی ہے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے، ان کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہے، تم تو ان کی قوم کے آدمی ہو۔ تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ ابو الولید عتبہ جو مخالفین میں سے تھا، ایک مجلس میں اس کا یہ حال ہو گیا، لیکن لوگ تو لوگ تھے، مخالفین تھے۔ لوگوں نے کیا کہا کہ دیکھو ابو الولید، اس نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میری یہی رائے ہے، میں اسی رائے پر قائم ہوں، باقی تمہاری مرضی ہے، تم میری بات مانو یا نہ مانو۔ اس کلام میں بڑا اثر ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب گہرائیاں رکھی ہیں۔ اب ہم ان آیتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں کیا تعلیم دی گئی ہے۔ بہرحال میرے لحاظ سے یہ واقعہ جس طرح آیتوں کے لحاظ سے ہے، لیکن اس سے بڑا سبق ہمیں جو ملتا ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے اسباق تو بہت ملتے ہیں، لیکن جو سبق میں حاصل کر رہا ہوں وہ ہے حسن اخلاق کا، وہ ہے جب کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو پہلے اس کی بات سن لی جائے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس کی شروع سے ہی بات غلط لگ رہی ہے اور غصے میں بھڑک جائیں اور رگیں ہماری پھولنی شروع ہو جائیں، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ نبوی طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال بات سکون سے انسان سنے، اور جب اس نے بات پوری کر لی پھر سکون سے اپنی بات بتائے، اس میں بھی بہت سوچ سمجھ کر، اس لیے کہ انسان پر جب الزام آتا ہے، تہمت آتی ہے، تو انسان کو جواب دینے میں ذرا جذبات میں آ جاتا ہے۔ یہ پیغمبرانہ انداز کیا تھا، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہتا، قرآن کی آیتیں پیش کر دیں، کتنا تحمل تھا۔ بہرحال اب آیتوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، بہرحال جس کو کہتے ہیں نا کہ اتنا
قوی معجزہ انہوں نے دیکھا، پہچانا، اس کی صداقت کو جان لیا، دل میں یقین اتر گیا، لیکن بس اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے، اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمیں بغیر ان سب چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے دی، اور ان کے پاس وہ سب کچھ تھا لیکن ایمان کی دولت نہیں ملی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور وہ لوگ اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی، یہ سب معجزات، یہ قرآن کی گہرائیاں، اس کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے براہ راست کلام سننے کے بعد، ان کے دل پر اثر ہونے کے باوجود بھی ایمان قبول نہیں کیا اور کفر پر مر گئے۔ یہ بہرحال ہم یہی کہیں گے کہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہی میں رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کس کے اندر کون سی چیز ہے، کون سی صلاحیت ہے، کون سا کمال ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہے۔ بس یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں قوت عطا فرمائے، ایمان میں کامل کمال اور ایمان میں قوت نصیب فرمائے، اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اس ایمان کی ہمیں اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتارا ہوا کلام ہے اس اللہ کی جانب سے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ چونکہ الرحمن الرحیم پر تو ہم نے بہت پہلے بات کی تھی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ آیا تھا، اس لیے مختصر بات پھر دہرا دیتا ہوں کہ رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے ماخوذ ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا تعلق رحمت سے ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہمدردی کا تذکرہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ رحمان کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہے ایسی رحمت جو عام ہو، ایسی رحمت جو عام ہو، اور رحیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایسی رحمت جو تام ہو، کامل ہو۔ اس کی ایک مثال، ایک شخص کے گھر کچھ مہمان آتے ہیں، 5 ہیں، 2 ہیں، 10 ہیں، وہ ان مہمانوں کا پوری طرح خیال رکھتا ہے، ان کے آرام کا، ان کے ہاتھ دھلانے کا، ان کے کھانے کا، ان کے سونے کا، ان کے ہر طرح کی راحت کا خیال رکھ لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے، جتنی دیر آئے تھے 2-3 گھنٹے پورا اس کو ان کا خیال رکھا، یا ایک دن آئے تھے 1 دن تک ان کا خیال رکھا۔ اس کو کہتے ہیں کہ رحیم کی صفت، جس کے معنی جو ہے نا کہ ایک شخص کسی کے ساتھ پوری طرح انعام اور احسان اور اکرام کا معاملہ کرتا ہے۔ انسان کی استطاعت ظاہری اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں اتنا تو انسان کر سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ کامل درجے کی مہربانی کا معاملہ کر لے۔ یہ تو انسان کی استطاعت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی قوت دی ہے۔ لیکن یہ تو ہو گیا کامل درجے کی رحمت کا معاملہ کیا کچھ لوگوں کے ساتھ، یہ انسان کر سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عام الرحمہ، مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اگر یہ کہے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں میں سب کو آج کا دن یا 1 گھنٹے تک میں سب کا خیال رکھوں، نہیں کر سکتا، ناممکن ہے۔ یہ ہے جس کی رحمت عام ہو، یہ صرف اللہ کی شان ہے، اس لیے کہ ہم تو مخلوقات کو جانتے ہی نہیں، کون کون کہاں کہاں ہیں۔ ہم مخلوقات سے نکل جائیں، صرف انسان، ہم اگر آج یہ چاہیں کہ کل کا دن، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری رقم ہمیں دے دی ہو، پیسوں کی کوئی کمی نہ ہو، جتنے اسباب کھانے کے ہو سکتے ہیں، دکانوں کے جتنے کھانے پینے کے اسباب ہو سکتے ہیں، سب ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، تو ہمارے پاس کھانے کی چیزیں بھی بہت کثیر مقدار میں ہیں، پیسے بھی کثیر مقدار میں ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اور ہم یہ چاہیں کہ کل ہم تمام انسانوں کو جو دنیا میں موجود ہیں ان کو کھانا کھلا دیں، ناممکن ہے، اس لیے کہ ہماری پہنچ ہی نہیں ہے، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہمارے پاس پلین بھی ہر طرح کے مل جائیں، تب بھی پلین ملنے کے باوجود بھی پلین کہاں تک پہنچے گا؟ جو جنگلوں میں ہیں، جو پہاڑوں میں ہیں، جو دیہاتوں میں ہیں، جو ادھر ادھر غاروں میں ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کون کون کہاں کہاں رہتا ہے، ہم پہنچ بھی نہیں سکتے ہر ایک تک، جو جزیروں میں ہیں۔ تو انسان کی استطاعت، جتنے بھی وسائل مل جائیں، انسان کی استطاعت سے باہر ہے
کہ تمام مخلوقات کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ وہ ایسی صفت ہے کہ جس کی رحمت عام بھی ہے، جو ہر ایک کو شامل ہے، صرف انسانوں کو نہیں، تمام مخلوقات کو شامل ہے، اور کامل درجے کی رحمت بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، ہر مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، بلکہ جاندار ہو، غیر جاندار ہو، یعنی یہ کہہ لیں کہ جانور ہو یا انسان ہو، سمجھدار ہو، غیر سمجھدار ہو، ہر طرح کا، پھر کافر ہو یا مسلمان ہو، فرما بردار ہو، نافرمان ہو، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے، یہ رحمان۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا ظہور ہو رہا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں صفت رحیم کا ظہور ہوگا۔ اس طرح کے تمام لوگوں کو تو رحمت حاصل نہیں ہوگی، دوزخیوں کو نہیں حاصل ہوگی، لیکن جنتیوں کو حاصل ہوگی، کامل درجے کی حاصل ہوگی۔ تو رحمان کی صفت کا ظہور دنیا میں ہو رہا ہے، اور رحیم کی صفت کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ یہ ایک فرق کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ رحمان جس کی صفت رحمت عام ہو، رحیم جس کی صفت کامل درجے کی ہو۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ تو ایک معنی کے لحاظ سے بتا دیا تاکہ دونوں میں فرق واضح ہو جائے۔ یہ اتارا ہوا کلام ہے اس اللہ کی جانب سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ یہ کلام جو نازل ہوا ہے، یہ رحمان الرحیم کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ یہ ایسا کلام ہے جو کتاب ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے فصلت آیاتہ، جس کی آیتیں فصلت، تفصیل کے معنی صاف صاف، الگ الگ، فصل کہتے ہیں کلاس کو، الگ الگ درجے ہوتے ہیں، الگ الگ کلاسیں ہوتی ہیں، اس کو بھی فصل کہتے ہیں عربی میں۔ فصلت الگ الگ، مفصلات وہ صورتیں جو الگ الگ صورتیں بیان کی گئیں، مفصلات قرآن کی۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں الگ الگ واضح طور پر صاف صاف بیان کر دی گئی ہیں، اس حال میں کہ یہ عربی زبان میں قرآن ہے، چونکہ عرب کے لیے نازل ہوا، ان کے اول مخاطب عرب تھے، قریش کے لوگ تھے، ان کی زبان میں نازل ہوا۔ لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو کچھ سمجھ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دیکھو، یہ ایک بہت فائدہ مند چیز ہے۔ میں کوئی شخص لاتا ہے، کوئی حکیم صاحب ہیں یا کوئی بڑے ماہر ہیں کسی فن میں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک نسخہ میں لایا ہوں، یہ ایک چیز ہے، لیکن یہ صرف سمجھداروں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ ناسمجھ ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے۔ عرب کے لوگوں کو یہ چیز بڑی بری لگتی تھی کہ ان کو نہ جاہل کہا جائے، نہ سمجھ کہا جائے، اور قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا قوم لا یعلمون، لا یعلمون الذین لا یعلمون، اس لیے کہ یہ لوگ تھے، ان کو کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ ان کو شعر و شاعری کے علاوہ عربی زبان میں تو مہارت ان کو تھی، باقی کچھ آتا ہی نہیں تھا ان کو، نہ ان کو پڑھنا آتا تھا، نہ لکھنا آتا تھا، نہ ان کو گزشتہ آسمانی کتابوں کا علم تھا، نہ ان کے پاس کچھ اور علم کے ذرائع تھے، کچھ بھی نہیں۔ قوم لا یعلمون، لا یعلمون، جانتے ہی نہیں تھے کچھ۔ تو قرآن کہتا ہے دیکھو، تمہیں یہ برا لگتا ہے نا کہ تم لوگ لا یعلمون میں شامل ہو، تو ٹھیک ہے، تم سمجھدار بن جاؤ، قرآن سنو، دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم بھی بہت سی مرتبہ اسی میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم معلوم کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ خود تو ہمارے پاس موقع نہیں ہے کہ ہم تفسیروں کا مطالعہ کریں، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے درس سنیں، تو پھر ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ قرآن کو معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تو واضح اور کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں، اس حال میں کہ عربی زبان میں ہے، لیکن سمجھداروں کے لیے، مطلب ہے کہ فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو سمجھدار ہیں۔ وہ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی چند لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
ورنہ عام طور پہ انسان کہتا ہے میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں، بس بہت ہو گیا، زکوٰۃ دے دی سال میں ایک مرتبہ، نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، بہت ہو گیا۔ لقوم یعلمون، یہ قرآن تو سمجھدار لوگوں کے لیے۔ بشیرا و نذیرا، قرآن کی صفت کیا ہے کہ یہ خوشخبری بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے۔ جو قرآن پر ایمان لائے اس کے لیے بشارت ہے، جو ایمان نہ لائے، نافرمانی کرے، تو اس کے لیے ڈرانے والا ہے کہ دیکھو سخت عذاب آنے والا ہے۔ تو اس کتاب کی صفات کیا بیان کی گئیں؟ فصلت آیاتہ، ایک تو یہ کہ اس کی آیتیں واضح اور کھول کھول کے بیان کی ہوئی ہیں، اس میں کوئی مبہم پیچیدہ باتیں نہیں ہیں، انسان سمجھ لے بات، وہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ ہاں گہرائیاں الگ ہیں، احکام الگ ہیں، لیکن نصیحت کے لحاظ سے قرآن بالکل واضح ہے، عربی زبان میں ہے، بشیر اور نذیر ہے، مانو گے تو بشیر ہے، نہیں مانو گے تو نذیر ہے۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، اب ان باتوں کا تقاضا یہ تھا کہ پھر قرآن کی دعوت پہ لوگ ہاں کہہ دیتے اور مان جاتے اور دعوت قبول کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، اکثر لوگ اعراض کرتے ہیں، بات سنتے ہی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک شخص کو بات کہی، اس نے سن لی اور وہ ماننا نہیں چاہتا، تو اس کو تو کہتے ہیں اعرض اکثرهم۔ اور اعراض کرنے کے نتیجے میں کبھی کیا ہوتا ہے کہ نہیں اب مجھے بات سننی ہی نہیں آپ کی۔ اب ابو الولید عتبہ نے بات سنی، قرآن سنا تو اس پر اثر ہوا، اور واقعی ایسا ہوتا تھا جب دھیان سے وہ سنتے تھے اثر ہوتا تھا، اس لیے وہ سننا نہیں چاہتے تھے کہ ہم پر سے جادو ہو جائے گا۔ فأعرض اکثرهم، اکثر لوگ اعراض کرتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، وہ کہتے ہیں کہ تین باتیں، نمبر ایک، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ان باتوں سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں۔ دلوں پر پردہ ہے کہ مطلب دل میں بات نہیں اترتی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اتنی بات واضح ہے، فصلت آیاتہ، تو ہاں کہ فصلت آیاتہ ہوئے، وہ کہتے ہیں قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری بات کیا کہتے ہیں؟ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں بوجھ پڑا ہوا ہے، ہمارے کان آپ کی باتوں کو سن نہیں سکتے۔ کیوں؟ عربی زبان ہے نا، عربی میں کیوں نہیں سن سکتے؟ عربی زبان تو آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی زبان ہے پسندیدہ ہے، اس کی فصاحت و بلاغت میں تو آپ لوگوں کے مقابلے ہوتے ہیں، اس کو پیش کرو، اس کلام کو دیکھو اور اس سے پیش کرو، اس کو پیش کرو تمہارے فصاحت و بلاغت کے اشعار کے مقابلے میں۔ وہ کہتے نہیں، وفی آذاننا وقر۔ تیسری بات وہ کہا کرتے تھے ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے آپ کے درمیان رکاوٹ ہے، حجاب ہے، پردہ ہے، آپ کا طریقہ الگ، ہمارا طریقہ الگ، آپ کی سوچ الگ، ہماری سوچ الگ، ہمارے آپ کے درمیان کوئی جوڑ نہیں ہے، تو اس لیے ایسا کیجئے فعمل اننا عاملون، آپ اپنے کام کرتے رہیے، ہم اپنے کام کرتے رہتے ہیں، آپ ہمیں برا نہ کہیں، ہم اپنے کام کرنے دیجئے، ہمیں بتوں کی عبادت کرنے دیجئے، ہمیں نہ کہیے کہ توحید پر آؤ۔ فعمل اننا عاملون، ایک تو وہ انہوں نے کوشش کی تھی دھمکیاں دے کے، سزا دے کے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی، جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کو قوت حاصل ہو رہی ہے، ایک طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، پہلے حمزہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں قوت بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اچھا کچھ لالچ دے کر ہی بات منوا لیں، تو اس لیے پھر لالچ دے کر بات منوانے کی کوشش کی۔ پھر وہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اپنا کرتے رہیں، ہم آپ کی بات سننی بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں ہوتا کیا ہے، اگر کوئی ایسی بات کرے تو انسان کو غصہ بھی آتا ہے کہ میں تمہیں ایک اچھی بات بتا رہا ہوں اور تم اس طرح مجھے کہہ رہے ہو کہ اچھا نہیں، ہمارے تمہارے درمیان حجاب ہے اور ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمیں آپ کی بات سننی بھی نہیں۔ بات سنو تو صحیح، جواب دو، تمہارے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے تو کہہ دو کہ ہم لاجواب ہیں، نہیں ہمیں بات سننی نہیں، ہم الگ ہیں آپ الگ ہیں۔ تو ایسے موقع پر انسان کو کچھ غصہ بھی آئے گا
کہ میں اللہ کی طرف سے بات پہنچا رہا ہوں، اپنی کوئی ذاتی معاملہ تو ہے نہیں، ذاتی منفعت نہیں، تمہیں بچانا چاہ رہا ہوں دوزخ سے اور تم ایسی بات کر رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پستی، تواضع اور عبدیت اختیار کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں بات منوا نہیں سکتا ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، مجھے کوئی اختیارات حاصل نہیں ہیں، تمہارے دلوں پر مجھے کنٹرول حاصل نہیں ہے، میں تمہیں کچھ کر نہیں سکتا، میں تمہارے دلوں میں بات اتار نہیں سکتا، اس لیے کہ میں تمہاری طرح انسان ہی ہوں۔ دیکھو میں نے اللہ کی بات کو مان لیا، میرے ذمہ بات پہنچانا ہے، میں تو پہنچا دیتا ہوں، ورنہ اس کے علاوہ میرے ہاتھ میں ہے کیا؟ بشریت ہے یا عبدیت؟ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہی انسان ہوں، یوحا الیہ، ہاں ایک فرق ہے کہ میری جانب وحی آتی ہے، اور وحی میں کیا ہوتا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو میں اس کام کو تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، باقی میں تمہاری طرح ہی ہوں، میرا ہے کیا؟ میری کوئی حیثیت ہی نہیں، صرف اتنا ہے کہ وحی آتی ہے اور مجھے وحی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی بتایا گیا ہے کہ معبود ایک ہی معبود ہے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، چاہے تم کہتے ہو کہ اپنا کام میرا کام نہیں، میں تو کہوں گا فاستقیموا الیہ، تو اللہ کی طرف سیدھا راستہ اختیار کرتے رہو اور اسی سے مغفرت طلب کرو۔ نئی بات ماننی تو میں تو بتا دوں گا، میری ذمہ داری ہے بتانا۔ وویل للمشرکین، جو لوگ شرک اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی۔ کون مشرکین؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ یہاں پر ایک سوال تو یہ ہے کہ ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ صورت مکیہ ہے اور اس میں مکہ مکرمہ کے دور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ہلاکت اس لیے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں مشہور قول تو یہ کہ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی تھی۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تمام معاملات میں صرف زکوٰۃ کا کیوں ذکر کیا؟ کیوں نماز نہیں؟ کیوں روزہ نہیں؟ کیوں صرف زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص غیر مسلم ہوتا ہے، جب مشرک ہے، تو اس کو تو عبادات کا حکم بھی نہیں ہوتا جب تک ایمان میں داخل نہ ہو جائے۔ ایمان ہوگا تو پھر زکوٰۃ دے گا۔ ہم پہلے سے تو نہیں کہتے اچھا تم زکوٰۃ بھی دیا کرو، نماز بھی پڑھا کرو، وہ پڑھے گا اور تب بھی قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا کیوں تذکرہ ہو رہا ہے؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی، یہ مشہور قول ہے، لیکن محققین کی رائے یہ ہے، جن میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں اور دوسرے حضرات بھی شامل ہیں، بہرحال بہت سے حضرات اور محققین کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہو چکی تھی، اس کے تفصیلی احکام مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری اور اس کے بعد نازل ہوتے رہے۔ تو اس لیے اس سوال کی تو کوئی اتنی اہمیت نہیں، اس لیے کہ سورہ مزمل جو ہے وہ شروع دور کی صورتوں میں سے ہے، مکہ مکرمہ کے شروع دور کی صورتوں میں سے ہے، جس میں نماز کی فرضیت وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں بھی زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے۔ تو اس لیے یہ تو سوال کو اتنی اہمیت نہیں رکھتا، زکوٰۃ کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہو چکی تھی۔ دوسرا سوال یہ تھا، ترتیب تھوڑی سی بدل کے، دوسرا سوال یہ تھا کہ غیر مسلم جو ہیں ان کو تو زکوٰۃ کا حکم اصلاً ہے ہی نہیں، نماز کا حکم اصلاً نہیں، پہلے تو ایمان کا حکم ہے، جب تک ایمان میں نہیں آتے تب تک زکوٰۃ دینے کا ان کو حکم بھی نہیں ہوتا، تو یہ ان کی مذمت کیوں کی گئی کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ تو بعض اس میں بھی اختلاف ہے، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی مکلف ہیں زکوٰۃ وغیرہ کے، لیکن حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ ان چیزوں کے مکلف ہی نہیں ہوتے، نماز کے، زکوٰۃ کے مکلف ہی نہیں ہوتے۔ یہاں پر یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ اس لحاظ سے ہے کہ چونکہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ اسے کہ ایمان نہیں ہے، تو اصل ایمان ہی ہے، ایمان ہوگا تو پھر نماز ہوگی، زکوٰۃ ہوگا، باقی احکام آئیں گے، جو کہ گیا کہ یعنی اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ یعنی
یہ باقی چیزیں بھی نہیں کر رہے اس لیے کہ ایمان نہیں ان کے پاس. ایمان آئے اور پھر باقی اعمال کریں گے تو کامیابی ہوگی، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. باقی ایک علمی بحث ہے، یہ دوسرے والا جو سوال جواب ہے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، اس لیے میں نے اس کو مختصر کر دیا. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیوں نماز کا ذکر نہیں اور زکوٰۃ کا ذکر ہے؟ کیوں یہ کہا کہ لا یؤتون الزکاۃ، یہ نہیں فرمایا کہ لا یصلون لا یقیمون الصلاۃ، حالانکہ نماز زکوٰۃ سے زیادہ اہم ہے. اس کی وجہ بھی مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ عرب میں سخاوت تو ایک عام چیز تھی، غربا کو کھلانا ان لوگوں میں ایک عام سی چیز تھی. اور ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی اسلام میں داخل ہو جاتا تھا تو ان لوگوں کے ساتھ یہ جو انسانیت والی ہمدردی ہے وہ بھی چھوڑ دیتے تھے. انسانیت کا تقاضا ہے کہ ایک بھوکا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے تو اس کو کھانا تو دے دیا جائے. یہ لوگ جو غربا میں دینے کے اور کھلانے کے بڑے اپنے آپ کو سخی کہا کرتے تھے اور ان میں مشہور تھے عرب کے لوگ، اور ابھی بھی عرب میں یہ بات پائی جاتی ہے، واقعی پائی جاتی ہے کہ ان میں سخاوت تو واقعی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. جن میں ہے ان میں ہے. بعضوں میں جمع کرنے کا شوق ہے، بعضوں میں خرچ کا شوق ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال ان میں یہ چیز ہے، سخاوت کا جذبہ ان لوگوں میں جن میں ہے، واقعی بڑا کمال کی بات ہے. تو ان لوگوں میں باوجود یہ کہ یہ سخاوت میں مشہور سمجھے جاتے تھے اور غربا پر خرچ کرنا ان کا ایک ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا تھا، اس کے باوجود بھی وہ مسلمان ہونے والوں پر خرچ نہیں کرتے تھے. تو یہ ان کے لحاظ سے زیادہ بری چیز ہے کہ تم لوگ اتنے اپنے آپ کو سخی سمجھتے ہو اور مشہور ہو، تب بھی تمہارا حال دیکھو کہ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہے، وہ بھوکا ہے، تڑپ رہا ہے، اور تم اس کو کھانا نہیں دیتے، اپنا کچھ مال صدقات خیرات وغیرہ ان کو نہیں دیتے. لا یؤتون الزکاۃ. بڑی ہلاکت ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، ان کا حال مختلف ہوگا. یہ تو قرآن کا ہم انداز دیکھتے ہی رہے ہیں. جہاں سزا کا ذکر آتا ہے، نذیر آتا ہے تو بشیر بھی ساتھ آ جاتا ہے. جہاں پر سزا کا ذکر آئے گا جہنم کا تو جنت کا بھی ذکر آ جائے گا. یہاں پر وہی بات کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے تو اجر ہے، اور اجر بھی ایسا غیر ممنون جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. غیر ممنون کے مختلف معنی بیان کیے گئے. ایک معنی تو اس کے یہ ہیں کہ جب کوئی شخص ایمان اور عمل صالح، ایمان لے آیا، عمل صالح کا اہتمام کرتا رہا، تو اس کے نتیجے میں آخرت میں اس کو جنت ملے گی، اور جنت ایسی چیز ہوگی جو جس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. اجر غیر ممنون یعنی جنت. یہ تو مشہور معنی جو ظاہراً سمجھ میں آتے ہیں. دوسرے معنی اس کے ہیں لہم اجر غیر ممنون کے معنی دوسرے بھی بیان کیے گئے ہیں اور صحیح احادیث سے ماخوذ ہیں. وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایمان میں داخل ہو گیا، اعمال صالحہ پابندی سے کرتا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ عامل الصالحات کے معنی ایک مرتبہ کرنا نہیں، کرتے رہے. اسی وجہ سے ترجمہ بھی ہر مرتبہ اسی طرح کیا جاتا ہے کہ نیک اعمال کرتے رہے. تو جو شخص ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی پابندی کرتا ہے تو اس کو کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ اعمال کی پابندی نہ کر سکے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو اس نہ کرنے کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے نہ کرنے کی بنا پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ صحت مند تھا، بیمار نہیں تھا، جب وہ مقیم تھا، مسافر نہیں تھا، اس وقت جو اعمال کر رہا تھا، اب اس وجہ سے نہیں کر سکا، اجر لکھتے رہو، اس کا اجر لکھتے رہو جو پہلے وہ کیا کرتا تھا. یہ ہے اجر غیر ممنون. ان کو اجر ملتا رہتا ہے جو بیماری اور سفر اور اس طرح کے آزار کی وجہ سے، نہ کر سکنے کی وجہ سے اجر ملنے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. یہ بھی اللہ کا انعام ہے اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے یہ بات. اور بھی معنی بیان کیے گئے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دو معنی کافی ہیں. بہرحال ہمارے لحاظ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو، نہ ماننے والوں کے لیے تو بڑی سزا ہے، لیکن ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی ہوگی، اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، ایسا اجر ہوگا اور ایسی نعمتیں ہوں گی جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. اپنے اعمال کا اہتمام کرو، پابندی کرو. بیمار ہو جاؤ گے تب بھی تمہیں اجر ملتا رہے گا، بیماری کے زمانے میں اجر ملنے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔